کیونکہ طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. اگر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو حلال ہے, ہو گئی ہے تو کیا ہے, وہی عورت جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حلال تھی, وہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حرام ہو گئی. تبھی طلاق کے مسائل بھی اللہ نے بہت وضاحت سے ایکسپلین کر دیے. بتا دیا طلاق مرتان, صریح لفظوں سے جب طلاق دو گے تو دو دفعہ تمہارے پاس رائٹ ہے. اس میں خدا کی قسم اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ فوراً دو یا بعد میں دو. آج کل کے اسکالر جھوٹ بولتے ہیں, لفاظی کرتے ہیں باتوں میں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اچھے طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر تیسری دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, بیوی حلال نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا فوراً دی یا بعد میں دی, یہاں تو اللہ نے بتا دیا. دوسری جگہ اللہ نے بتا دیا کہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اکٹھی مت دو, 3 مہینوں میں تقسیم کر کے دو. اس سے بتا دیا. اور وہاں سورہ طلاق میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تمہیں تقسیم کر کے دینے کا کیوں کہہ رہے ہیں. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد تمہیں شرمندگی ہو, تو اکٹھی نہ نکالا کرو, ڈیوائڈ کر کے دیا کرو, اپنے لیے رجوع کا راستہ رکھو. کتنا واضح ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں. کتنی یعنی اللہ بتا رہے کہ میں تمہیں منع اس لیے کر رہا ہوں کہ رجوع کا راستہ ختم ہو جائے گا نا, اکٹھی منہ سے نکال دی تو. کتنی وضاحت کے ساتھ, لیکن پھر بھی اختلاف جس نے کرنا ہے وہ تو کر کے چھوڑے گا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن سے ہٹتے بھی ہیں, اور جو ائمہ اربعہ چاروں امام قرآن کو فالو کرتے ہیں نا, ان کو کہتے ہیں ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اور آج کل جو پروپیگنڈا چل رہا ہے نا اسکالرز کا, ہر وہ مسئلہ جو ان کی رائے کے خلاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حنفیوں کا بنایا ہوا ہے, حالانکہ وہ سارے صحابہ کا ہوتا ہے. یہ جو خلا ہے نا کہ عورت کورٹ سے یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی ہے, حنفیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ قرآن کا بتایا ہوا, صحابہ تابعین چاروں امام, حتیٰ کہ شیعہ سنی بھی اس میں داخل, شیعہ بھی اس میں داخل ہیں. لیکن آج آپ کو ایسے اسکالرز مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, عورت کو خلا کا حق ہے, شوہر راضی ہو یا نہ ہو وہ کورٹ سے خلا لے سکتی ہے. قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ. اور ابھی وفاقی شرعی عدالت نے بھی عدالت کے اس غلط فیصلے کو صحیح قرار دے دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی کیا ہے, بالکل کیا چل رہے ہیں, فارغ. اتنا یعنی قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا. ہم جو کہتے ہیں نا چاروں اماموں کو, میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, چاروں اماموں کو فالو کرنا اس لیے نہیں, قرآن سے ہٹانے کے لیے, صحیح قرآن پہ لانے کے لیے, ورنہ اوٹ پٹانگ چلے گا. ایک بات کر کے میں آگے بیان کی طرف آتا ہوں. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا, جو ابھی وفاقی شرعی عدالت نے بھی فیصلہ کیا نہیں عورت کو خلا کا رائٹ ہے, وہ کورٹ میں جا کے خلا لے سکتی ہے, یہ اتنا مضحکہ خیز فتویٰ ہے نا فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کا, کہ جس نے ذرا بھی قرآن و حدیث کو پڑھا ہے نا, وہ اس فیصلے کو ایک لطیفہ سمجھے گا. بہترین لطیفہ ہے 15ویں صدی کا. اور ایک اسکالر نے تو اس کی تائید بھی کر دی ہے, یوٹیوب کے بڑے مشہور اسکالر ہیں, اور کہا یہ حنفیوں کے یہاں نہیں ہوتا خلا, باقی سب کے یہاں ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی سب کے یہاں نہیں ہوتا یہ خلا. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار, پھینکے چلے جاؤ, جھوٹ بولتے چلے جاؤ, اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, واقعی یار یہ حنفی تو مقلد ہوتے ہیں. کبھی ہمارے پاس بیٹھو, ہمیں آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ اندھا مقلد کون ہے, اور حقیقت میں قرآن و سنت کا علم رکھنے والا, اور حقیقت میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا کون ہے. کبھی بیٹھو تو پتا چلے نا. وہی ہے, وہ ابا نے پوچھا تھا نا بچے سے, یہ میں کھلا والی بات رہنا جائے جو وفاقی شرعی عدالت نے کیا نا, میں اس کو بتاتا ہوں کتنا بڑا لطیفہ عدالت نے چھوڑا ہے, وفاقی شرعی عدالت نے. وہ میں بتاؤں گا قرآن سے کیسے کیا پتا چلتا ہے. یہ جو بیان کیا گیا نا, وہ ایک میں کہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تو پتا چلے. تو وہ میں اکثر سناتا ہوں نا. ابا نے بچے سے پوچھا علامہ اقبال کا پتہ ہے کون ہے, چلے کا پتہ نہیں. قائد اعظم کا پتہ ہے, پتہ نہیں ابا. کبھی اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا, ہم بہت کبھی اسکول جاؤ تو پتہ چلے. بچے نے کہا وسیم کا پتہ ہے. گھر میں آتے ہیں وسیم صاحب پتہ ہے کون ہے, کہہ رہے نہیں. غفار کا پتہ ہے, نہیں. گھر میں رہو تو پتہ چلے نا, سمجھ رہے, گھر میں رہو تو. ابا اکثر گھروں سے شارٹ ہوتے ہیں نا, پان گٹکے میں, دوستوں میں, گھر کے ٹکروں میں. تو ہم ہمارے پاس بیٹھو تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ کون کس علم کس کے پاس ہے, اور منجن کون بیچ رہا ہے قرآن و سنت کے نام. میں جیو ٹی وی میں تھا, مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے, وہ کہنے لگے کہ یہ 3 طلاق جو ہے امام حنیفہ کہتے ہیں حنفیوں کے یہاں 3 ہوتی ہیں, اہل حدیثوں کے یہاں. میں نے کہا حنفیوں نہیں, قرآن و سنت میں سب کے یہاں 3 ہوتی ہیں, اس لیے حنفیوں کے یہاں بھی کتنی ہوتی ہیں, 3 ہی ہوتی ہیں, اس لیے ہوتی ہیں. احناف نے قرآن و سنت کو پہلے رکھا ہے, ابو حنیفہ کو بعد میں رکھا ہے. ابو حنیفہ قرآن حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں ہم ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. جو قرآن حدیث نے وضاحت سے بیان کر دیا اس میں تو کسی کی رائے نہیں ہے, اس میں تو ڈائریکٹ قرآن و سنت ہے. جہاں ایکسپلین کرنے میں اختلاف ہوگا پھر تو کسی کی رائے کو لینا ہے نا, تو پھر اپنی رائے کو لینے کے بجائے کسی مجتہد کی رائے کو لیا جائے, نہ کہ آج کل کے اسکالرز کی رائے کو لیا جائے. بہت جاندار بات ہے یہ. تو میں وہ بتا رہا تھا یہ وفاقی شرعی عدالت نے جو لطیفہ چھوڑا ہے کتنا بڑا, اور یہ جنرل مشرف نے زیادتی کی ہے. کیونکہ پاکستان میں آئین کے لحاظ سے نا قرآن و سنت کی بالادستی ہے. پاکستان کا لا بڑا خاندانی ہے, بڑا, کسی کنٹری کا ایسا لا نہیں ہے کہ سب سے پہلی شق حاکم اعلیٰ اللہ ہے. یہاں سے سیکولرزم اور لبرلزم کی ایسی کی تیسی ہو گئی. یہ بڑی تبھی تو ہمیں ملک سے محبت ہے یار, جیسا مرضی ہے. لا کیا ہے, آئین بڑا خاندانی ہے. یہاں سیکولر ریاست کا تصور ہی ختم کر دیا. حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پاکستان میں چلے گی کس کی, اللہ کی. اور پھر اسی میں شق ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں چلے گا. اب ظالم حکمران ہمارے کرتے کیا ہیں, وہ پابند ہیں, ہاتھ پاؤں کٹ گئے ان کے. تو وہ کیا کرتے ہیں, اگر ملک میں یہ نافذ ہوتا نا کہ چاروں اماموں کی جو تشریح, قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو فقہ حنفی کو یا فقہ شافعی کو فالو کیا جائے گا, تو تحریف کا دروازہ بند ہو جاتا. لیکن اس کو مبہم رکھ دیا نا, تو جو آتا ہے نا, جو بھی آتا ہے وہ قرآن و اپنی تو تشریح ہوتی ہے نا, قرآن و سنت کے کھاتے میں ڈال کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیتا ہے. اب پاکستان میں چونکہ یہ قانون تھا کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں چلے گا, ہمیں قرآن و سنت میں کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے, وہ عدالت سے یک طرفہ کھلا لے سکتی ہے. لہذا پاکستان, بلکہ انگریز کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا.
انگریز نے بھی کہا کہ مسلمانوں کے جو خاندانی اور فیملی لاز ہے وہ انہی کے مذہب کے مطابق ہوں گے، لہذا بر صغیر میں 200 سال انگریز نے حکومت کی ہے مگر طلاق کے قانون کو انگریز نے نہیں چھیڑا. گورے کی کورٹ میں جب عورت جاتی تھی اس کو کھلا نہیں ملتا تھا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کھلا نہیں ملتا تھا اس کو. تمہارا مذہب یہ کہتا ہے. وہ ثابت کر دے شوہر نے 3 طلاقیں دی اس کو ڈگری مل جاتی تھی. یہی لا چلا آ رہا تھا پاکستان میں بھی. جس لا کو گورے نے چینج نہیں کیا اس کو جنرل مشرف نے آ کے بولو چینج کر دیا. اب جنرل مشرف پابند تھا کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اب قرآن میں جو خلا ہے وہ یہ والا خلا نہیں ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو اس نے کیا کیا، اس خلا پہ قرآن و سنت کا لیبل لگوا دیا. کیونکہ جو چمچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا مذہبی اسکالرز میں، جو حکومت کے چمچے ہوتے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہر غلط بات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، وہ ہر ملک میں ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں. یہاں نہیں مل رہے ہوتے تو دوسرے ملک سے کوئی چمچا منگوا لیتے ہیں. فلاں سے فتوا منگوا لیا تو ایسے اسکالرز آپ کو مل جائیں گے. اسکالر تو آپ کو سود کے حلال ہونے والے بھی موجود ہیں دنیا میں. ایسے بہت سے اسکالر ہیں جو کہتے ہیں یہ سود وہ سود ہی نہیں ہے، جو حرام تھا یہ تو دوسرا سود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام چینج کر کے حلال کر لیں گے. صحیح ہے نا؟ کیا مطلب؟ تحریفات کا دروازہ کھلے گا، چیزوں کے نام چینج کرتے رہیں گے، چیز وہی ہوگی. تو آپ سمجھو بات کو کہ جو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا ہے نا کہ عورت بھی خلا لے سکتی ہے، یک طرفہ خلا، یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ اس سے تو طلاق کے جتنے احکام تھے نا جو قرآن بیان کر رہے ہیں سب کی دھجیاں اڑ گئیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. مرد نے اگر ایک طلاق دی ہے، اللہ کہتے ہیں ابھی بھی مرد کے پاس حق ہے کہ وہ بیوی کو روک سکتا ہے جب تک دوسری اور تیسری نہیں دے دیتا. قرآن کہہ رہا ہے نا. لیکن اگر آپ عورت کو کہتے ہیں عدالت جا کے خلا کی ڈگری لے سکتی ہے، اس آیت کا کوئی مطلب بنا؟ پھر نہیں آئی میرا خیال. بلکہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے 1 اور 2 طلاق کے بعد بھی روک سکتا ہے، عدالت تو کہہ رہی ہے 1 طلاق بھی نہیں دی پھر بھی نہیں روک سکتا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں. یہ میں جملہ اتنا دہراتا ہوں نا، نہیں آئی تو نیچے کمنٹس لکھا ہوتا ہے یہ جملہ کم دہرایا کریں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں زبان پہ کنٹرول کروں. آ رہی ہے سب بات سمجھ میں الحمدللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مرد نے 1 اور 2 طلاقیں دی ہو نا پھر بھی بعولتهن احق بردهن، عورت کہیں اور نہیں جا سکتی. اس بیس پہ شادی نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے. نا اللہ کہتے ہیں 1 اور 2 چانس میں مرد کو کیا کر رہا ہوں؟ دے رہا ہوں. لہذا مرد کو یہ حق ہے کہ اس کو روک لے جب تک تیسری نہ دے دے عدت کے اندر. اور وفاقی شرعی عدالت نے کیا کہا ہے کہ جناب عورت جب چاہے منہ اٹھا کے کورٹ سے کھلا لے سکتی ہے. یعنی مرد طلاق دیے بغیر بھی عورت کو نہیں روک سکتا. تو یار تم نے تو عورت کے اختیارات مرد سے بھی زیادہ بڑھا دیے. اس کے تو منہ سے طلاق نکل گئی ہے تو اللہ کہتے ہیں 1 دفعہ نکل گئی معاف ہے، 2 دفعہ نکل گئی معاف ہے، تیسری دفعہ کے بعد معاف نہیں ہے. اور عورت کا اختیار اتنا بڑھا دیا کہ 1 دفعہ بھی نہیں نکلی ہے پھر بھی جب چاہے کر لے، اور اس میں 1 2 3 بھی نہیں ہے، 1 خلا بھی کافی ہے. یہ ہے جاہل لوگ جو ہم پہ مسلط ہیں. اور آج کے 2 3 مشہور اسکالرز ہیں، میں نام نہیں لیتا آج کل، وہ بھی یہی بکواس کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے ان کو قرآن حدیث کا کچھ بھی نہیں پتا بیچاروں کو. وہ بھی بکواس کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہ حنفیوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. ان کو حنفیوں سے چڑ ہے، بس جہاں نام لو حنفیوں نے لگا دی پابندی. آپ اس کو عورت کے اگینسٹ سمجھیں یا عورت کے حق میں سمجھیں، تمام آسمانی مذاہب میں عورت اپنی مرضی سے آئے گی نکاح میں، جانے کا آپشن اس کے پاس نہیں ہے، چاہے عورت پہ ظلم کا ہو یا عدل کا ہو. ہے ایسا ہی، چھوڑ دو اسلام کو بھائی. آپ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا بقرعید میں جانور پہ کی قربانی ظلم ہے، یہی کہتے ہیں نا. تو کیا ہم ان کے اس ظلم کہنے کی وجہ سے جانور قربان کرنا چھوڑ دیں؟ ہم یہ کہیں گے بھائی تم اسلام کو چھوڑ دو. اسلام کو اگر کوئی عورت سمجھتی ہے کہ اسلام نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، مجھے طلاق کا حق نہیں دیا، چھوڑ دو اسلام کو. آپ اسلام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ منجن بیچ رہے ہیں آج کل. تو اتنا بڑا لطیفہ ہے جو اتنے لمبے لمبے صفحے لکھے نا فضول قسم کی. اور حدیث میں بھی تو دیکھو، بخاری مسلم کی حدیث، ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں، وہ اول خلع فی الاسلام، حدیث میں باب باندھا امام بخاری نے، اسلام میں سب سے پہلا خلا. تو وہ صحابیہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ میرے شوہر پسند نہیں ہے، میں ان سے علیحدگی چاہتی ہوں. ہمارے نبی سے بڑا جج کون ہوگا؟ نبی نے کوئی نہیں پکڑایا کہ چلو بھائی یہ لو یک طرفہ خلا. ان کے شوہر کو بلایا، نہیں رہنا چاہتی ان کو طلاق دے دو، ان کے شوہر نے دے دی طلاق. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے پاس بھی اختیار نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان جدائی کریں. نبی نے ان کے شوہر کو کہا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا. نہیں چھوڑتے تو نہیں ہوتی طلاق. انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں رہنا چاہتی. مشورہ تو شوہر کو دیا جا سکتا ہے، آرڈر بھی کیا جا سکتا ہے کہ یار نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرنا ہے، تو نے ایسی بیوی کو رکھے. ہم بھی یہی مشورہ دیتے ہیں، کوئی عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی چھوڑ دے یار، جب تک چھوڑے گا نہیں وہ چھٹے گی نہیں. جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے، وفاقی شرعی عدالت بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتی ہے. کسی کی بیوی کو کسی کا باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا. سمجھتے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اگر آپ کی بیوی کہتی ہے نا مجھے نہیں میں نہیں رہنا چاہتی ایکچولی، آپ بولو بھائی میں جب تک نہیں چھوڑوں گا آپ نہیں جا سکتی کہیں. تو کہتی ہے میں خلا کو میں نہیں مانتی مفتیوں کے فتوے کو، آپ بولو بھائی تم مرتد ہو جاؤ، تم اسلام کو کیا کرو چھوڑ دو، تمہیں مسلمانوں کے قبرستان میں ہم دفن نہیں کریں گے، ہم تمہیں غسل کفن، جاؤ ہندوؤں کی طرح آگ میں جلا دو اپنے آپ کو، یہ عیسائیوں کی طرح تابوتوں میں جاؤ. اسلام جو فالو کرے گا تو اسلام کے حکام کو اس کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صورت جو چونکہ لوگ ادھورا کلپ چلا دیتے ہیں، بعض عورتیں کہتی ہیں ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. یہ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پھیلتا جا رہا ہے. اور مذہبی اسکالرز جو ہے نا، جو آج کل کے آ رہے ہیں، جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ جاہل لوگ ہیں نا، اپنے آپ کو حنفی یا شافی کہتے ہیں ان کو موت آتی ہے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے مقلد ہے. اور خود کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو محقق ہے. بھائی محقق، یہ محقق کا نا ان کو اعزاز لینا ہوتا ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. نہ یہ محقق ہوتے ہیں نہ یہ مقلد ہوتے ہیں.
समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह का शुक्र है हम किसी मुजतहिद इमाम को फॉलो करते हैं, अपना हमने कोई फिरका नहीं बनाया। जो फिरका बनाता है ना वो मुजतहिदीन की इत्तिबा से हटके ही बनाता है फिरका, लेवल ये लगाता है कि मेरा कोई फिरका नहीं है। तो भाई तुम्हारे नाम से फिरका बन रहा है एक नया, तो खूब समझ लो ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि आपकी सोच है, औरत की तबीयत में ठहराव नहीं है। आज वो आपके पास पैसा दे के आई, कल किसी के पास पैसा ज्यादा आया, यहां से टन मार के उधर लुढ़केगी वो, वहां पैसा ज्यादा आया, टन मार के वहां लुढ़केगी वो। और जब ये बात फैलेगी, मर्द अपनी बीवियों से वफा करना छोड़ देंगे। क्यों? जब आपको पता है कि यार ये मेरी है ही नहीं, जब चाहे मार्केट से शॉर्ट हो सकती है, तो मैं जायदादें करूंगा उसके नाम, मैं फ्लैट बना के दूंगा उसको, मैं 10-10 तोले जेवर डालूंगा उसके गले में। अदालत ये भी नहीं पूछती है कि एक आदमी ने 2 करोड़ का बीवी को प्लॉट दे दिया, नाम कराया, अगले दिन बीवी जाके कोर्ट से खुला ले, मर्द चीखता रहेगा मेरे 2 करोड़ का प्लॉट गया, अदालत कहेगी दफा हो यहां से, मजाल है आपकी कोई सुन ले कोर्ट में। ये वो गंदा जंगलियों का कानून है जो यूरोप अमेरिका से लेके हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, और हमारी अदालतें उस पे लेवल किसका लगा रही हैं? इस्लाम का लेवल लगा रही हैं। और हमारे स्कॉलर्स और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर कह रहे हैं मौलवियों से नहीं पूछो, हम तुम्हें बताएंगे कुरान हदीस क्या है। समझते हो बात को कि नहीं समझते? ये तो हनफी बताएंगे, ये तो शाफी बताएंगे, कुरान सुन्नत थोड़ी बताएंगे। इसका मतलब हनफी शाफी इमाम हनीफा इमाम शाफी ने तौरात इंजील बताया, ये 15वीं सदी के टुच्चे हमें क्या समझाएंगे? ये कुरान हदीस समझाएंगे। तो हम इसलिए जो बार बार मैं मुजतहिदीन का हर बयान में टॉपिक लाता हूं ना, फिरकावारियत के लिए नहीं, ये फिरकावारियत की मुखालफत के लिए लेकर आता हूं। फैलता जाएगा, ये जिना फैलेगा हमारी सोसाइटी में। तो अब इसका नुकसान क्या होगा? मर्द वफा करना क्या करेगा? तो क्या है यार किसी भी वक्त जा सकती है, तो मैं क्यों इस पे खर्च करूं? भाई टाइम पास करो, अपनी डिजायर्स पूरी करो, बच्चे भी नहीं पैदा करेगा उससे। क्योंकि किसी भी वक्त अदालत में गई, 18 साल तक का बच्चों का खर्चा भी आपके खाते में डाल दिया। और अब ऐसा होना शुरू हो गया है। एक साहब ने शादी की है, नस्ल रोकी हुई है। मैंने कहा यार बच्चे क्यों नहीं हो रहे? यार पहले मुझे पता तो चला ये बाएतमाद औरत है भी कि नहीं है। कल पता चला खुला लिया, 2 बच्चों के साथ मार्केट से शॉर्ट। कल थोड़ी सी मेरी बात बुरी लग गई, 2 बच्चों के साथ मार्केट से शॉर्ट। 18 साल तक कहता है मैं बच्चों का खर्चा देता रहूंगा। उसकी पहली बीवी के साथ यही हुआ है, तो उससे दूसरी शादी की तो कह रहा है इसको बच्चा नहीं होने दे रहा मैं, 4 साल तक उसको आजमाएगा। ये हकीकी केस बता रहा हूं आपको जो आना शुरू हो गए हैं। कह रहे यार बच्चा पैदा किया, पता चला टुरमंजी निकल गई, और 18 साल तक बच्चा भी गया हाथ से, खर्चा मैं दूंगा, और ये किसी और मर्द के साथ मजीद 2 बच्चे पैदा करवा रही होगी। ये बेगैरती हमारे कंट्री में विफाकी शरई अदालत की निगरानी में शुरू हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये बेगैरतियां हैं। इसलिए जब ये पाकिस्तान में इस्लामी कंट्री बना था ना, बाज़ उलमा ने आवाज उठाई थी इसे किसी मखसूस फिका का पाबंद करो, लॉ को। फिका हनफी लोग ज्यादा है तो फिका हनफी का पाबंद करो। हम कहते हैं चलो फिका शाफी का कर दो, तुम्हें हनफियत पसंद नहीं है, किसी फिका का पाबंद, या कम से कम इसका करो कि 4 इमामों से हटके कोई जज को कोई फैसले की इजाजत नहीं होगी। अगर नहीं किया तो ये कुरान और सुन्नत के नाम पे हर लिबरल काम, लिबरलिज्म को कुरान और सुन्नत का लेबल लगा देंगे। लेकिन उस वक्त नहीं सुनी गई, लोगों ने कहा ये हनफियत फैलाना चाह रहे हैं, ये शाफियत फैलाना चाह रहे हैं, नहीं सुनी गई। उसका रिजल्ट आज आपके सामने आ रहा है। जो गंद करना होता है, जिना की सजा हटा दी इन लोगों ने। मुशर्रफ ने तो जो गंद करके गया ना, जनरल मुशर्रफ, कम वक्त की मगफिरत हो, फिर भी हम दुआ कर लेते हैं मगफिरत की, क्योंकि ईमान पर मरा है। जो ईमान पे मरे उसके लिए दुआ का दरवाजा खोले, दिल नहीं चाहता, इतने गंद करके गया है। तो अब क्या है, इसका साइड इफेक्ट समझ में आ गए? जब आपकी शादी होगी आप कहोगे यार किसी भी वक्त जा सकती है, आप हर वक्त उसको, ये तो अभी कम केसेस है ना, अब ये बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि ड्रामे यही दिखाए जा रहे हैं, फिल्में यही दिखाई जा रही हैं। और शौहर के सामने चीखती है, एक थप्पड़ मर्द लगाता है तो बीवी जवाब में वो भी थप्पड़ लगा देती है, वो भी चीखती है। इस चीज को प्रमोट, पहले बीवियों को समझाया जाता था ये तुम्हारी जन्नत है शौहर जो है। नबी ने हुक्म दिया, किसी को सरदा करने का हुक्म होता तो किसको किया जाए? शौहर को। मर्द कभी गुस्सा हो भी जाता, इज्जतदार आदमी, बाद में उसको खुद ख्याल होता है कि यार मैंने जबान ज्यादा चला दी है तो मेरी ना। अब मर्द को पता है कोई पता नहीं किसकी है भाई, है किसी वक्त मार्केट से क्या हो गई, वो संभल के डर डर के ठिठरा हुआ चलेगा, तो वो अपना बाप बना के रखेगा उसको। तो बीवी बाप नहीं होती मेरे भाई, ये नेचुरल नहीं है। वो मातहत होगी तो मोहब्बत करेगा मर्द, क्योंकि बाय नेचर मर्द पावरफुल है। अगर उसको इख्तियारात आपने नहीं दिए तो वो गलत इस्तेमाल इख्तियारात का शुरू कर दे। नेचुरली मर्द ही पावरफुल है, वो औरत का गुलाम नहीं बन सकता। समझते हो कि नहीं समझते? उससे गलत होगा, वो छोड़ देगा औरत को। वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गधे घोड़े वाला सेटअप आएगा हमारी सोसाइटी में। तो ये तरीका है कि इख्तियारात इस्लाम ने मर्द को दिए, लेकिन मर्द को समझाया कि बीवी पे हाथ ना उठाओ। इख्तियारात दिए, कुरान ने वज़ी वो हुन्ना कह के दे दिया इख्तियार कि अगर औरत शरारती है तो हाथ उठा सकते हो अपना फरमाबरदार बनाने के लिए, लेकिन अप्रिशिएट इस अमल को नहीं किया। नबी ने पूरी जिंदगी कभी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया, और नबी ने फरमाया तुम्हें सबसे बेहतर हुआ जो ज़ौजा के लिए सबसे अच्छा है। तो इख्तियारात सल्ब नहीं किए, लेकिन वैसे मोटिवेट किया कि तुम्हारे मातहत तो बना दिया, मातहत बनाया। हज्जतुल वदा पे जो नबी ने खुतबा दिया कि औरतों से अच्छा सलूक करो जिनको अल्लाह ने तुम्हारे मातहत बनाया है, तो मातहत के साथ अच्छा सलूक, उसको मोहब्बत दो, उसको रिस्पेक्ट दो। ये इस्लाम का नेचुरल तरीका है। आपने उसको इख्तियारात दिए कि मातहती से ही निकाल दिया उसको। लोग कहते हैं ना हज्जतुल वदा के मौके पे नबी ने औरत के कितने हुकूक बयान किए ना, लेकिन उसमें यह भी बता दिया कि ये तुम्हारी क्या है, मातहत है। ऑर्डर किसका चलेगा? तुम्हारा चलेगा। तो मातहत के साथ अच्छा सलूक, मोहब्बत दो, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, ऑर्डर तुम्हारा ही चलेगा। और उसकी कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त करो। ये सब चीजें तो बताई। आज लिबरल तबके ने और हमारी अदालतों ने क्या किया? मातहती से हटा के बाप बना दिया। इससे हुकूक नहीं मिलेंगे। इससे क्या होगा? मर्द और औरत का रिश्ता क्या हो जाएगा? खत्म। क्या यार एंजॉय करो, कोई पता नहीं। जैसे वो बंदा मैंने भी बताया ना, दूसरी शादी की, उसने पहली ने खुला ले लिया था, 2 बच्चे लेके मार्केट से स्टार्ट हो गई, वो शादी करके बच्चे ही पैदा नहीं कर रहा। अबे मैंने कहा इतनी उम्र हो जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी, भाई तू कर ले। कह रहा यार क्या भरोसा यार, क्या भरोसा। ये भी पढ़े लिखे खानदानों में ये हो रहा है, गरीबों के यहाँ नहीं हो रहा इतना ज्यादा भी। गरीबों को तो पता ही नहीं कोर्ट क्या है और कचहरी, उनके पास फीस ही नहीं होती वकीलों की। लेकिन अब कोर्ट इसको इतना आसान करेगी कि बगैर फीस की अदालत में औरत जाए और जज पहले से फोटोकॉपी लेके बैठा हुआ, ये ठका ठक, ये ठका ठक। तो जज को बोलो तेरा बाप भी नहीं मेरी बीवी को तलाक दे सकता, तू अपनी बीवी पे अपनी बदमाशी जिता, सही है ना। हमारी बीवियां तेरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में या तेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, एक आखिरी बात कि जुल्म हो रहा हो तो क्या करे?
یہ بات ہے کہ بعض دفعہ مرد عورت پہ ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ علماء نے لکھا ہے پہلے سے, جہاں ظلم ثابت ہو جائے, تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, تو کچھ مخصوص نوعیت کے ظلم ہے جو واقعی ظلم ہے, وہ اگر عورت دلائل سے, گواہوں سے ثابت کر دیتی ہے, گواہوں سے ثابت کرے, وہ بھی صرف دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے, بعض 100 میں سے ایک کیس ایسا ہوتا ہے جس میں واقعی ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی کورٹ عورت سے گواہ طلب نہیں کرتی. گواہ یا دلیل تو طلب کرے نا, ثابت تو کرو. عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کہاں سے ثبوت لائیں؟ بھائی اس طرح تو دنیا میں کوئی بھی کسی بھی اٹھ کے دعویٰ کر دے گا. ایک میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں, کورٹ میں گیا, کورٹ کہہ رہی ہے ثبوت لے کر آؤ. میں کہہ رہا ہوں کورٹ جج صاحب جب یہ چوری کر رہا تھا میں کیمرے تھوڑی لگائے ہوئے تھے میں نے, جج کہے گا مجھے کیا پتا تو سچ بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. ایسے تو دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے. عورت یہ ثابت کرے گی کہ یہ واقعی اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے, جس میں یہ ہے کہ خرچہ پانی نہیں دے رہا بالکل, یا وہ نامرد ہے, بالکل ہی نامرد ہے, یا یہ کہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے. بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں سگریٹوں سے جلا رہے ہوتے ہیں, ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی نوعیت کا ظلم اگر ہے وہ ثابت کرے گی وہ. اور ایسے نوعیت کے ظلم چھپتے بھی نہیں ہیں. محلے پڑوس میں 50 لوگ گواہی دینے والے مل جاتے ہیں, تو اسلام 50 کا نہیں, اسلام کہہ رہا ہے 2 گواہ لے آؤ بھائی, 2 گواہ لے آؤ. عدالت کو یہ توفیق نہیں مل رہی کہ وہ 2 گواہوں کا مطالبہ کرے, تو 2 گواہ تو لے کر آؤ, وہ ثابت کرے. پھر بھی عدالت بلائے گی, شوہر کو کہے گی کہ آپ کو آخری چانس دیا جا رہا ہے, اس کے بعد یہ ظلم, کیونکہ قرآن حق مرد ہی کو دے رہا ہے چھوڑنے کا, عدالت کو نہیں دے رہا. عدالت شوہر کو رائٹ دے گی, آپ کی یہ کمپلین ہے انسان کا بچہ بن جا, نان نفقہ نہیں دے رہا, تو عورت کو یہ حق ہے, عورت کیا یہ گھر جا کے پھر مجھے نہیں دے گا, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ اس میں پیسے ڈالے. مرد پھر عدالت نگرانی کرے گی اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا, وہ تو نہیں چھپ سکتا نا. یہ سب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو عدالت پھر مرد کو کہے گی تو چھوڑ دے اس کو, طلاق دے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھی خود نہیں دے گی, مرد کو کہے گی کورٹ میں دے بھائی اس کو طلاق, پھر بھی مرد نہیں دیتا, پھر عدالت خلا, فسخ نکاح کہتے ہیں لیکن چلو اس کو خلا کہہ لو آپ جہالت میں, وہ ہے فسخ نکاح. عدالت نکاح کو کیا کر دے گی؟ فسخ کر دے گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایک جو منہ جائے اور جا کے جو ہے نا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو یہ حساب ہے, یہ کسی بھی مذہب میں نہیں بھائی, کسی فرقے میں نہیں ہے, نہ قرآن میں ہی نہیں ہے. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ کچھ احکام ایسے ہیں قرآن کے جو اللہ نے بہت وضاحت سے, اچھا خلا کا حکم بھی تو قرآن نے بیان کیا نا, اس میں بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. جہاں اللہ نے طلاق کے احکام بیان کیے وہاں خلا کا بھی بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نہیں الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا جناح عليهما في وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ اگر مرد اور عورت مرد سے جان چھڑانا چاہتی ہے تو قرآن کہتا ہے, اور دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ پا رہے, عورت کو نفرت ہے اپنے شوہر سے کسی بھی وجہ سے, تو پھر قرآن کہتا ہے فلا جناح علیہما, میاں بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے, فی ما اس رقم کے بدلے میں افتدت بھی, جو عورت اپنے شوہر کو بطور فدیہ کے دے کے جان چھڑا لے. دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی دونوں اس پہ ایگری ہو جائیں تبھی تو دونوں پہ گناہ نہیں ہوگا نا. اگر یہ یک طرفہ خلا ہوتا تو شوہر کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسلام کہتا, قرآن کہتا عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ پیسے پکڑائے اور پتلی گلی سے نکلے, تو قرآن کہہ رہا ہے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیے کے بدلے میں کمپرومائز کر لیں. اب فدیہ کبھی بھی دنیا میں دیکھو, قیدی چھڑوائے جاتے ہیں نا فدیہ دے کے, دنیا میں کہیں ایسا ہوا کہ قیدی پیسے پکڑائے اور نکلے, اگلا مانے گا تو وہ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. ابھی چل رہا ہے نا فلسطین اور اسرائیل کا جھگڑا, قیدیوں کے بدلے میں تبادلے. کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے 2 قیدی چھوڑ دی اور بولے چلو 4 ہمارے چھوڑ دو, وہ کہیں گے آپ نے ہم سے پوچھے چھوڑیں گے؟ فدیے کا لفظ جہاں آئے گا, یہ فدیہ ایگریمنٹ ہے, اس میں ایگریمنٹ کا لفظ صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے. فدیہ خود ہی کہتے ہی دونوں جانب سے ایگریمنٹ, ایک کی جان چھڑوانا اور دوسرے کا پیسہ ہو, اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فدیہ. جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت ہوگا نافرمانوں کی, تو یہ ساری دنیا کی دولت بھی فدیے میں دے ڈالے, ان کی جان نہیں چھوٹے گی. اس ایگریمنٹ کو اللہ قبول نہیں کرے گا. تو فدیہ یہ ہمیشہ جانبین سے ہوتا ہے, جب انسانوں کے درمیان فدیے کا معاملہ تو یہ جانبین سے ہوتا ہے. تو قرآن کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ عورت یہ کہے کہ بھائی پیسے لے لو اور میری جان چھوڑ دو, تو مرد اگر اس پہ راضی ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں مرد کے لیے چھوڑنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور پیسے لینے میں بھی, اور عورت کے لیے پیسے کی آفر کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے, اور اس طرح سے خلا مانگنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہوگا یہ دونوں کے ایگریمنٹ سے ہی, اور یہ بھی جب ہے جب مرد میں کوئی معقول وجہ ہو. معقول وجہ ہو جس وجہ سے عورت خلا مانگ رہی ہے, معقول وجہ نہیں ہے پھر تو خلا مانگنا ہی حرام ہے, وہ پھر بھی جائے گا, مانگنا حرام ہوگا. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں بڑی ڈیٹیل ہے کہ مرد اگر پکا ظالم ہے تو اس کو بغیر فدیہ لیے ہی طلاق دینا واجب ہے, اور اگر عورت ظالم ہے تو پھر وہ جو یعنی مرد کا ظلم واضح نہیں ہے, اختلاف ہے اس میں کہ تو پھر صرف مہر لے سکتا ہے. یہ بڑی ڈیٹیل ہے علماء نے, یہ کوئی نئے مسائل تھوڑی ہیں جو 1400 سال سے کتابوں میں لکھے چلے آ رہے ہیں. خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ مرد کہیں اور, یعنی اس یک طرفہ خلا قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہوتا, حدیث سے بھی, اور حدیث میں جو اس کی تشریح ہے وہی صحابی کو بلوا کہ آپ نے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو. تو خیر ہم اب اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے طلاق کے احکام بہت کلیئر بیان کر دیے, تبھی صحابہ میں طلاق کے مسئلوں میں اختلاف نہیں تھا. سب صحابہ کے نزدیک 3 کتنی ہوتی تھیں؟ 3. یہ تو 7ویں صدی ہجری میں